Welcome to our YouTube channel, Summer Salon Official. اور اس محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ حسبت خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا کل رخا شہزادہ گل و قبا امداد کن، غوث اعظم بمنی بسر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری یمناڑے یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع الخصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کرم تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد بعد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے تمام ہی ناظرین اور سامعین کو، اراکین و ممبران کو، اساتذہ و طلبہ اعزام کو اس ادارے کے 100 سالہ جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو تا قیام قیامت یوں ہی شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس ادارے میں آپ نے اپنے خون پسینے کی کمائی لگائی اور انتھک کوششیں کی، اس ادارے نے آپ کو کیا دیا۔ اس سے پہلے بھی آپ نے اس ادارے کے انعامات عطیات اپنی نگاہوں سے دیکھے ہوں گے، لیکن اس بار اس ادارے نے ایسے ماحول میں، جس ماحول میں لوگ گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھے ہیں، اس ماحول میں اس ادارے نے آپ کو 16 حافظ قرآن دے دیے، اور یہ صرف 16 حافظ قرآن، یہ صرف 16 حافظ نہ سمجھنا، بلکہ خود میں ہر ایک حافظ ایک عظیم درسگاہ ہے، خود میں ایک ادارہ ہے، خود میں ایک عظیم یونیورسٹی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام اساتذہ اکرام کو اور ان تمام شہزادگان کو کہ جن کی کوشش نے ادارے کو اس مقام تک پہنچایا، اور یقیناً یہ وہ پودا ہے جس کو رئیس العلماء نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ آج اس پودے کی شاخیں آپ کی صرف پورنیہ میں نہیں بلکہ ہندوستان کے گوشے گوشے تک پہنچ چکی ہیں۔ کسی شاخ پر کوئی پھول حافظ بن کے مہک رہا ہے، کسی شاخ پر کوئی پھول قاری بن کے مہک رہا ہے، کسی شاخ پر کوئی پھول عالم بن کے مہک رہا ہے، اور کسی شاخ پر کوئی پھول مفتی بن کے مہک رہا ہے۔ ہندوستان کے گوشے گوشے میں اس عظیم ادارے نے اس زمین کے
پروردہ حفاظ و قرہ پہنچائے، اللہ اس ادارے کو بے پناہ ترقیاں عطا فرمائے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو 16 حافظ ہیں یہ کسی فیکٹری اور مشین کا تیار کیا ہوا پروجیکٹ نہیں ہے کہ بٹن دبایا اور پروجیکٹ تیار۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور یہ جو نورانی جماعت منبر شریف پر بیٹھی ہے، ان اللہ والوں کی جماعت کو آپ دیکھیے، یہ مبارک چہرے، میں ان چہروں کو جنتی چہرے کہتا ہوں۔ اور کیوں نہ کہوں، اگر یہ پڑھنے والے لوگ، یہ قرآن کے پڑھنے والے لوگ اگر قبرستان سے گزر جائیں تو اللہ ان کے قدم کی برکت سے عذاب اٹھا دیتا ہے۔ اگر پڑھنے والوں کی یہ شان ہے تو پھر پڑھانے والوں کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اور وہ ماں باپ لائق مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو قرآن کے لیے وقف کر دیا، وہ بہنیں لائق تعظیم ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو قرآن کے نام کر دیا، اور میں ان باپوں کی دنیا کی لیکن بیٹے کو قرآن سے دور نہ رکھا، جنہوں نے محنتیں کی لیکن بیٹوں کو قرآن سے دور نہ رکھا۔ یہ کوئی عام بات نہیں، ایک حافظ قرآن کتنی مشکل سے حافظ بنتا ہے۔ اتنی بڑی جماعت بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں، اگر ایک آیت کو 70 مرتبہ زبان سے رٹا جاتا ہے تب جا کر کے ایک آیت زبان پہ جاری ہوتی ہے۔ پوچھو ان علماء کرام سے، قرآن کو خدا نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اگر اس کا ایک حرف ایک بار پڑھو تو اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ بول دو بچی کا مسئلہ ہے۔ ایک چھوٹی بچی ہے جو اسٹیج پر ہے، ایک مسکان، ایک چھوٹی بچی جس کا نام مسکان ہے، اور وہ اسٹیج پر ہے، اگر جن کے ہیں وہ لے کے جائیں۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ قرآن کو خدا نے عظمت بخشی ہے، اگر ایک حرف کو ایک بار پڑھو تو اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو جب ایک طالب علم ایک آیت کو 70 مرتبہ پڑھتا ہوگا تو بتائیے اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہوگا۔ ہے کوئی اندازہ؟ حاج مزاج الگ ہیں، طریقے الگ ہیں، کتنے لوگ تو صرف تماشا دیکھنے آئے ہوں گے، کتنے لوگ یہاں پر لوگوں کی آواز سننے آئے ہوں گے۔ شاید کل کوئی جا کے یہ فیصلہ کرے کہ جو خطیب آیا تھا اس کی آواز میں اتنا دم تھا۔ مبارک حسین مبارک نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، بھائی نور مجسم کے لہجے کا جواب نہیں۔ خدا کی قسم یاد رکھ، یہ سارے لہجے جو مکمل ہوتے ہیں مصطفیٰ کے قدموں پہ جا کے مکمل ہوتے ہیں، اور آواز مدینے جا کے معتبر ہوتی ہے۔ میرے بھائی جب کبھی جلسوں میں آیا کرو موڈ بنانے نہ بلکہ تقدیر بنانے آیا کرو، تقدیر بنانے آیا کرو۔ یہ محفلیں ہیں اور خدا کا کرم دیکھیے، مصطفیٰ کا جب بھی ذکر ہوتا ہے نبی کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ حضور کے ذکر کا اعجاز ہے کہ جب بھی حضور کا ذکر ہوگا حضور کے سامنے ہوگا، یا تو وہ آ کے سنتے ہیں یا بلا کے سنا کرتے ہیں۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ سلامت رکھے اس جماعت کو، آج سینے میں قرآن کی دولت لے کر کے بیٹھی ہے۔ 16 حافظ قرآن ادارے نے دیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یوں ہی بچے حافظ بن جاتے ہیں؟ نہیں پیارے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی اپنے گھر کا آپ جائزہ لیں، آپ کو اپنی اولاد کتنی پیاری ہے۔ بھائی ابھی ایک بیٹی کے گم ہونے کا اعلان ہوا، اسی منبر کی کہانی ہے۔ کچھ دیر پہلے ایک بچی لائی گئی، باپ جب بچی کو لینے کے لیے آیا، دیکھنے کا منظر تھا، دور سے بچی کو بلایا گیا، بیٹی کو اسٹیج کے راستے جب بھیجا گیا، تم نے تو صرف یہ دیکھا کہ باپ کو بیٹی مل گئی، بیٹی کو باپ مل گیا، لیکن میں نے اس میں کچھ اور ہی دیکھا تھا۔ جب بیٹی باپ کے قریب ہوئی نا، گود میں باپ نے بعد میں لیا تھا، ماتھے کا بوسہ پہلے لیا تھا۔ یہ اولاد کا پیار ہوتا ہے، اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میری بات سننا۔ اگر باپ پردیس سے کام کر کے آتا ہے تو کھانے کا سامان خرید کے تھیلے میں لاتا ہے، اگر
اگر رات کے سناٹے میں آئے بیٹا سو جائے تو بیوی سے کہتا بتا میرا لخت جگر کہاں ہے, میرا نور نظر کہاں ہے. بیٹی بیوی کہتی ہے بستر پہ سویا ہے, تو آپ ہاتھ دھوئیے کھانا کھائیے. کہتا نہیں مجھے کھانا بعد میں کھانا ہے, پہلے بیٹے کو جگا. کیا کرو کہ میرے سرتاج؟ وہ کہتا میں نے بیٹے کے لیے یہ میٹھا خریدا ہے, بیٹے کے لیے پھل خریدا ہے, پہلے بیٹے کی گود میں دے کر اس کے چہرے سے نکلنے والی خوشی دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ محبت یہ رشتہ باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے. اگر آدھی رات کو باپ آئے تو پہلے بیٹے کا ماتھا چومتا ہے, تب سویا کرتا ہے. وہ یار یہ باپ کا پیار ہے. پھر بتا تو شکی ماں کے پیار کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب بیٹے رات کو سویا کرتے ہیں, سردی کے موسم میں بیٹا سو جائے, بھلے کتنا قیمتی کمبل اوڑھ کے لیٹا ہو, کتنی مہنگی رضائی میں لیٹا ہو, لیکن ماں کو رات میں چین نہیں پڑتا ہے. اٹھ کے جاتی ہے, کہیں میرے بیٹے کا چہرہ تو نہیں کھلا ہے, کہیں میرے بیٹے کے ہاتھ تو نہیں کھلے ہیں, کہیں پیر سے کمبل تو نہیں ہٹ گیا ہے. اٹھ کے تین مرتبہ ماں چیک کرتی ہے. یہ پیار کا عالم ماں کا ہے. لیکن جس دن باپ کے دل میں سودا سمایا کہ بیٹے کو قرآن کا قاری بنانا ہے, اس نے اپنے دل سینے پر صبر کا پتھر رکھ لیا. جب ماں کو پتا چلا کہ بیٹا قرآن سیکھنا چاہتا ہے, اس نے ایمانتا کے آنچل کو, محبت بھرے پیار کو پتھروں کے نیچے دبایا اور صبر کے سانچے میں پیکر بن کے کھڑی ہوئی. جب بیٹا گھر سے نکل کے چلا, ماں کی آنکھ میں آنسو ہے, بہن کی آنکھ میں آنسو ہے. وہ ماں جو بیٹے سے ایک لمحہ جدا نہیں ہو سکتی. آج بیٹا مہینوں کے لیے جا رہا ہے, لیکن ماں ہاتھ نہیں پکڑ رہی ہے. وہ بہن جو بھائی کو روز تازہ کھانا کھلاتی ہے, لیکن آج جب بھائی نے قدم نکالا ہے وہ بھی روکنے والی نہیں, بلکہ جب ان کا بیٹا نکلتا ہے یا بھائی گھر سے باہر قدم نکالتا ہے تو ماں دعا دیتی ہے, لخت جگر نور نظر تجھے خدا کی امان میں دیا. جب بھائی قدم نکالتا ہے تو بہن کہتی ہے جا تجھے خدا کے حوالے کیا. تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس وقت باپ نہیں روتا؟ نہیں, تمہاری خام خیالی ہے. یہ بات الگ ہے کہ باپ اس وقت نہیں روتا, لیکن تنہائی میں جا کے دے جب اپنے بستر پر سب ہوتے ہیں تب باپ آنسو بہایا کرتا ہے, وہ چپ چپ کے رویا کرتا ہے. ایسا نہیں کہ بیٹی کی جدائی کا اسے احساس نہیں ہے, اسے درد ہے بیٹے کی جدائی کا. لیکن جب بیٹے نے وطن چھوڑا ہے, قرآن کے لیے چھوڑا ہے, گھر چھوڑا ہے قرآن کے لیے چھوڑا ہے, خاندان چھوڑا ہے قرآن کے لیے چھوڑا ہے, رشتے دار چھوڑے ہیں قرآن کے لیے چھوڑے ہیں, جب یہ نکل کے چلے ماں نے کوئی قیمت نہ مانگی, صرف اتنا کہا تھا لخت جگر خالی ہاتھ جا رہا ہے. جب واپس آئے خالی بتانا سینے میں قرآن ہونا چاہیے, ہاتھ میں جنت کا پروانہ لے کے آنا چاہیے. تکبیر, نعرہ رسالت. نیچے دیے گئے لال والے بٹن کو کلک کریں اور گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. وہ بھائی سالوں سال مل کی سبزی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا. یوں ہی یہاں بھی نہیں بن گئے, بلکہ کبھی جا کر مدرسوں کا حال دیکھ, مدرسوں کا حال دیکھ. آج سمجھ میں بات آئی بڑے زمانے کے بعد کہ یہ اللہ والے سب سے پہلے مدرسے کیوں بناتے تھے. آج یہ معاملہ کھلا کہ ان اللہ والوں نے مدرسوں کی بنیادیں ہمیں رکھی, وہ تم اور ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. یوں ہی قرآن حاصل نہیں ہوتا, یوں ہی دین نہیں آ جاتا, بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں تب جا کے بچہ حافظ قرآن بنتا ہے. ابھی سوئے تو نہیں, آپ جاگ رہے نا, آگے چلیں تھوڑا سا. اگر چلنا ہو تو کہتے ذرا یا رسول اللہ, اور کم سے کم اس بچی کی طرح ہاتھ ہی اٹھا دو جس نے نعرہ تکبیر پہ ہاتھ سیدھا کیا تھا, ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. لگنا چاہتا کہ منزل پوری مدینے جا رہی ہے. اب سنیں میری بات, اتنا آسان نہیں کبھی مدرسے آئی ہے. یہ آپ کا ادارہ بہت عظیم ادارہ ہے, 100 سال سے یہ قوم کی خدمت کر رہا ہے. کتنے دن سے؟ 100 سال. بولیں 40 سال کا ہو جائے تو جنم دن منانے میں کیا کیا نہ لٹاتا. 40 سال کا ہو گیا, کیک لائے گا, غبارے لائے گا, سجائے گا, لگائے گا. 40 سال کا ہو گیا, جبکہ بے وقوفی ہے. 40 سال کا عمر بڑی نہیں ہے, گھٹی ہے. گھٹنے پہ جشن. تو یہ سوچ میں نے 40 سال گزار دیے, کوئی رات ایسی بھی گزاری 40 سال میں جس میں نے رب کو منا لیا. کبھی خیال آیا, کبھی اٹھ کے یہ بھی سوچا میں نے 40 سال اپنی لاپرواہی میں گزارے, کبھی یہ خیال نہیں آیا ایک رات رو کے رب کو دکھا دوں. ہم کب روئے؟ جب بزنس میں گھاٹا ہوا تب روئے, جب مکان کا لنٹر گرا تب روئے, جب کھیتی برباد ہوئی تب روئے,
جب فصل میں نقصان ہوا تب روئے. ہم روئے ہیں اپنے نقصان کو دیکھ کے روئے ہیں. اور کاش کبھی گناہوں کو دیکھ کے رو دیا کر. گناہوں کو دیکھ کے صرف تو آنسو گرا. خدا کی قسم تو آنسو گرانا تیرا کام ہے اور جنتی بنا دینا یہ خدا کا کام ہے. کبھی خیال آیا ہم تو صرف روئے نقصانات کو روئے. 40 سال عمر ہو گئی سر, ہم نے جشن منانے شروع کر دیے. 40 سال کا ہوا ہو گئے. حیرت ہوتی آج تو شادی کی سالگرہ بندہ منا رہا ہے. کوئی اس بات کو کہ طلاق نہیں ہوئی پہلے سے 30 سال کی, یہ بھی جشن منانے کی بات تھی. حد کر کے رکھ دی ہم نے. ہم جا کے کر رہے ہیں. کبھی اپنے اٹھتے قدموں کو دیکھا جوانوں, کبھی خیال آیا کہ یہ طریقہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے, کہ یہ طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے. اللہ اللہ پر جاؤ, جا کر کے تم رئیس العلماء کے مزار پہ سلام کرو اور 10 بار سلام کرنا, کہنا تیرا احسان ہے مالک, تو نے ہمیں ایسا عالم دیا جس نے 100 سال پہلے ہمارے علاقے میں علم کی بنیاد رکھی تھی. ہاں یوں ہی حافظ نہیں بن جاتے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا یہ مدرسے آئے, اس میں دور کے بھی ہوں گے, باہر کے بھی ہوں گے, علاقے کے بھی ہوں گے, سبھی طرح کے بچے ہوں گے اس میں. ایک بات بتاؤ, میں یا اپنے گھر اور کھانے میں نمک کم ہو جائے, کھانے میں نمک سمجھ رہے نا, نمک ہی بولتے, کھانے میں نمک کم ہو جائے, سبحان اللہ, کھانے میں نمک کم ہو جائے تو ہم ماں سے کہتے ہیں ماں مجھے کھانا نہیں کھانا. کیوں بیٹے؟ کھانے میں نمک تیز ہے, نمک کم ہے. ماں کہتی بیٹے کوئی بات نہیں, اگر نمک کم ہے تو میں ڈال دیتی ہوں, ٹھیک ہے. اگر نمک تیز ہو جائے, بیٹا کہتا ماں آج نمک تیز ہے مجھے نہیں کھانا. ماں کہتی ہے ٹھہر بیٹے تھوڑا سا کچھ اور بنا دیتی ہوں. یہی ہوتا نا گھر کا حال. ماں نے بریانی بنائی, بیٹے نے کہا ماں مجھے روٹی کھانی ہے. ماں نے بریانی بدل کے روٹی بنا دی. اگر ماں نے روٹی بنائی, بیٹے نے کہا ماں مجھے بریانی کھانی ہے. ماں نے بیٹی کے مرضی کے مطابق کھانا بدل دیا. اللہ اکبر. دیکھ مدرسے والوں کو, جس دن سے انہوں نے مدرسے میں قدم رکھا ہے ساری حسرتوں کا گلا دبا دیا, سارے ذائقے زمین میں دفن کر دیے. اگر کھانا سامنے آیا, نمک تیز تھا کسی سے شکوہ نہیں کیا, نمک کم تھا کسی سے شکایت نہیں کی. جیسا ملتا رہا کھاتے رہے, جیسا ملتا رہا کھاتے رہے. اللہ اکبر. ہم نے تو قرآن پڑھنے والوں کا صبر یہاں تک دیکھا ہے کہ جب امیروں کے بچے دکانوں پہ جا کر کے من پسند کی چیزیں خریدا کرتے ہیں, وہ باپ جو مزدوری کر کے بیٹے کو قرآن پڑھاتا رہا, کہاں سے اس باپ کی ہوئی کمائی سے اتنا خرچ کر پاتے, روز کے 100 روپے کیسے خرچ کر پاتے. باپ غریب کا کہہ دیا بیٹے یہی 200 روپے رکھ لے, اسی کو بس سب سمجھ کے اپنی جیب میں رکھ لینا. اللہ اکبر. یہ قرآن والے وہی 100 روپے لے کے گھر سے چلے ہیں, اسی میں صابن کا خرچ ہے, اسی میں تیل کا خرچ ہے, اسی میں ناشتے کا خرچ ہے. جب امیروں کے بچے دکانوں پہ کھڑے ہو کر کے اپنے شوقوں کی پیاس بجھایا کرتے ہیں, پر یہ قرآن والے بھی بغل میں ہاتھ دبا کے کھڑے ہوتے ہیں. مجھے بتا دو سکی ان کے دل میں کون سا خیال نہ آتا ہوگا کہ یہ روز کا چکن کھانا نہیں چاہتے ہوں گے, ان کے دل میں بریانی کھانے کا خیال نہ آتا ہوگا کہ یہ بھی امیروں کی طرح شوق پورا کرنا نہیں چاہتے ہوں گے. یہ بھی چاہتے ہیں, لیکن جب باپ کی غربت کا خیال آتا ہے ساری حسرتیں دم توڑ جاتی ہے. جب حسرتیں دم توڑتی ہے, امیروں کے عیش دیکھتے ہیں, یہ گردن جھکاتے ہیں. خدا کی قسم اس وقت یہ اکیلے نہیں ہوتے بلکہ مشیت کا نقی ان کے پیچھے سے آواز دیتا ہے, وہ دل تھوڑا نہ کرنا, اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھنا, آج صبر کر لے, قرآن سیکھ لے. جو آج شوق پورے کر رہے ہیں کل یہی تیرے پیچھے جب کھڑے ہوں گے تو امام ہوگا, یہ تیرے پیچھے غلام بن کے ہاتھ آدھے کھڑے ہوں گے. تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ دستار بندی, دارالعلوم عثمانیہ لال گنج, علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن کے پڑھنے والے کے لیے حسرتوں کا گلا گھونٹا تھا, تب جا کر کے قرآن سیدھے میں اترا ہے. آج بندہ آسانی سے کہتا یہ زکات کھانے والے جا رہے ہیں, تجھے حیا نہیں آئی, تو نے انہیں زکات کھانے والا کہا. خدا کی قسم اگر زمین سے علماء ختم ہو جائے تو سمجھ لینا قیامت تیرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہوگی. اسے کس نے کہا یہ زکات والے, یہ چندہ والے نہیں, ان کے سینے پہ اسلام کا مستقبل ہے. اس لیے نہیں, مجھے بتا تو صحیح اتنی بڑی جماعت علماء کی ہے, یہ طلبہ ہے, ان میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑ کے اٹھاؤ اور پورے مجمع میں یہ جو ہزاروں کا مجمع ہے تو یہ ثابت کر دے کہ کسی عالم نے اپنے لیے تم سے کبھی 10 روپے کا سوال کیا. ایک بندہ کوئی ثابت کر دے. کسی نے یہ کہا کہ 10 روپے دے دو میری بچی کی زبان مار,
کسی عالم نے یہ کہا ہو 500 روپے دے دو بیوی کے پہننے کے لیے کپڑے، خدا کی قسم یہ غیرت مند قوم ہے، یہ فاقے سے مر تو سکتی ہے لیکن کبھی عزت کا سودا نہیں کر سکتی ہے، کبھی عزت کا سودا نہیں کر سکتی ہے۔ انہیں دیکھ کے لوگ راستہ کر دیتے کہ رسید کاٹنے آ رہا ہوگا، چندہ لینے آ رہا ہوگا، اور رکھ اپنی جیب میں اپنی دولت۔ یہ مدرسے تیری دولت پہ نہیں چلتے، مدینے والے مصطفیٰ کے اشاروں پہ چلا کرتے، حضور کے اشاروں پہ چلا کرتے ہیں۔ ورنہ تو کیا سمجھتا ہے تیری دولت کی اوقات کیا ہے؟ تجھ سے بڑا دولت والا قارون آیا تھا، زمین میں دھسا دیا گیا، فرعون آیا تھا، نام مٹا دیا گیا، شداد آیا تھا، زمین میں دھسا دیا، اور سور ابو بکر آیا تھا، ساری لے کے قدموں پہ آ گیا۔ آج بھی صداقت کا امام ہے، قیامت تک عاشقوں کا امام بن کے رہے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مذاق بنا دیا مدرسوں کا، یار کیا دوسروں کے دانے کم تھے؟ کون سی کوشش دشمنوں نے نہ کی؟ کبھی لوگ دم کے نام پہ مدرسے بند کیے گئے، کبھی کرونا کے نام پہ مدرسے بند کیے گئے، کبھی چھٹیوں کے نام پہ مدرسے بند کیے گئے، اور تمہارے اسکول کھل سکتے ہیں، مصطفیٰ کا مدرسہ نہیں کھل سکتا؟ تم صدقے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد کیوں کرتے، نہ کنتے راز سربستہ نہ یوں سوائیہ ہوتی۔ کون سا ظلم مدرسوں کے ساتھ نہ ہوا؟ لیکن سلام کرتا ہوں میں اس ادارے کے چلانے والوں کو، اللہ تمہاری نسل آباد کرے۔ دنیا روکتی رہی، تم نے پابندی کے دور میں 16 حافظ قوم کو دے دیے، 16 حافظ دے دیے ہیں، اور یہ تماچا ہے اس جماعت کے منہ پہ جو کہتی ہے آیت بدل دیں گے، جو کہتی ہے قرآن بدل دیں گے، اس قوم کے منہ پہ تماچا ہے یہ۔ خدا کی قسم ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن۔ سارے بولے قرآن، ابھی نہیں بولے، سارے بولے قرآن۔ نہ بدلا جائے گا۔ یہ دنیا کیا سمجھتی ہے جو اپنے دل میں ہستی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ہاں دنیا مٹانے پہ لگی ہے قرآن کو، اور کوشش کر رہی ہے مدرسے بند کرنے کی۔ چلو وہ تو غیر تھے، انہوں نے کیا، ان کو شوبہ دیتا ہے، مگر ہمارے اپنوں کو کیا ہوا تھا؟ ہمارے اپنوں کو کس کی نظر لگ گئی؟ کسی نے کہا معتمد پیٹ بھر رہا ہے، کسی نے کہا یہ چندے پیٹ پالنے کے طریقے ہیں، اور خدا کی قسم تو نہیں جانتا ان کا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے کتنا قریب ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ جب کبھی اداروں میں جانتے ہو نا راشن ختم ہوتا ہے، راشن ختم ہوتا ہے، اور جہاں سینکڑوں بچے رہتے ہوں گے، اور وہاں پہ اگر کھانے کا انتظام ختم ہو جائے تو بتا ایک فیملی چلانا کتنا مشکل ہے بندے کے لیے، ہے کہ نہیں مشکل؟ 5 لوگ پالنا مشکل ہے، اور جس کے ذمہ داری سینکڑوں طلباء کی ہو، اس کی فکر کتنی ہوگی؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ جب کبھی کینٹین کے اندر راشن ختم ہوتا ہے، یہ کسی امیر کے دروازے پہ نہیں جاتے، سن ان کا رشتہ مصطفیٰ سے کیسا ہے، یہ کسی دولت والے کی چوکھٹ پہ نہیں جاتے، جب دنیا سوتی ہوتی ہے یہ مصلہ بچھاتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، گھر بھی آپ کا، مہمان بھی آپ کے، اگر یہ فاقے رہ گئے تو دنیا ہمیں کچھ نہیں کہے گی، حضور دنیا آپ کو کہے گی مصطفیٰ کے مہمان بھوکے رہ گئے، یا رسول اللہ مہمانوں کو ایسا تو نہیں رکھا جاتا کہ دروازے پہ مہمان بھوکے بیٹھے رہے اور میزبان لیتا رہے؟ اتنا کہنے کی دیر ہوتی ہے، خدا کی قسم سورج بعد میں نکلتا ہے، رزق کا انتظام مدینے سے پہلے کر دیا جاتا ہے۔ یہ ان کی حقیقت ہے، یہ ان کی سچائی ہے۔ آج تکلیف ہوتی ہے اگر کہہ دیں مولانا شاکر صاحب یا ان کے بھائی صاحب یہ اگر فون کر کے کہہ دیں بھائی بیٹھ جائیے، کھڑے بیٹھ جائیے، جو پیچھے آپ کے بیٹھے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے بیٹھ جائیے، اللہ سب کی حاضری قبول فرما لے، بیٹھ جائیے، کوئی بات نہیں ہے، بیٹھ جائیے، اور جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بھی دعا دوں گا، میں برا نہیں کہوں گا، میں مبارکباد دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے کھڑے ہو کے ذکر سن رہے ہیں۔ جو لوگ میں کہتا ہوں گھر جانا ماں کے قدم چھومنا، کہنا ماں تیرے دودھ کی برکت تھی، دنیا بیٹھ کے مصطفیٰ کا ذکر سن رہی تھی، میں نے پورا جلسہ کھڑے ہو کے سنا بس مگر سنیں، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، بس سنیں میری بات اور غور سے سنیں۔ کیا دوسروں کے تانے کب تھے ہمارے لیے جو اپنے بھی مدرسوں کے پیچھے پڑ گئے؟ وہ تکلیف ہوتی ہے، کدھر کلمہ پڑھنے والوں نے مدرسے کا ذکر آئے، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، وہ یاد رکھیے قرآن تیرے میرے کاندھے پہ نہیں ہے، اسلام تیرے میری ذمہ داری پہ نہیں ہے،
کہ اگر تو نہ ہوگا تو اسلام نہیں ہوگا. نہیں، بلکہ اسلام کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے. ہمیں اسلام کی ضرورت ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا لو ہم دین چھوڑ کے جا رہے ہیں. اسلام نے مسکرا کے کہا تو کیا چھوڑے گا؟ میں نہیں تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے. بچنے کے لیے مجھے تیری ضرورت نہیں، تجھے میری ضرورت ہے. تو یہ کوئی خیال نہ رکھے کہ ہم چندہ نہیں دیں گے تو مدرسہ نہیں چلے گا. کل بھی مدرسے مصطفیٰ چلا رہے تھے، آج بھی مدرسے مصطفیٰ چلا رہے ہیں، اور صبح قیامت تک ان مدارس کو مدینے والے مصطفیٰ چلاتے رہے. رہ گئی بات یہ دیا کس نے اور کیوں دیا؟ سنو، جیبیں تمہاری ہیں، قبضہ مدینے والے کا. جس سے چاچا کو اٹھا کے کہتے ہیں چل جا میرا مہمان مانگا ہے کھلا دے. اگر کسی کا نمبر لگ جائے نا تو پھر ٹالا نہ کر، کرسمس پہ ناز کر کے لٹایا کر. آج حضرت کہتے ہیں فون کر کے بھئی آپ کے ذمہ مدرسے کی رسید تھی تو شیخ صاحب پھٹے جا رہے ہیں. اور کہہ رہے ہاں تھی تو اب کا ارادہ ہے کہ دکان پہ آنا حساب لگا کے دیکھتی تھی. وقت میں نے 4-5 اور مدرسے والوں کو دے دی آئے تھے لینے کے لیے. شرم نہیں آتی؟ انہیں وقت دے رہا ہے کہ دکان پہ آنا، ان سے کہہ رہا ہے. کس چیز کی عقل ہے؟ دولت کی. اور خدا کی قسم یہ دولت کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے، یہ یاد رکھنا. دولت کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے. اکڑنا بند کر دے. یہ جو تیری گردن میں اکڑ کا سریا پڑا رہتا ہے نا، جو گھمنڈ کی وجہ سے تیری گردن اکڑی رہتی ہے، علماء کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا ہے اللہ کے عذاب سے ڈر. اس دن تک موت نہیں آئے گی جب تک تیری اکڑ اللہ نکال نہیں دے گا. ہم نے بڑے اچھے اچھوں کی اکڑ نکل کے دیکھی ہے، جو کہتے تھے میری مونچھ پہ چراغ جلتا ہے، جو کہتے تھے میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، جو کہتے تھے جب بولتا ہوں تو دنیا چپ ہو جاتی ہے. آج ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کی آواز کے سامنے کوئی آواز نہیں نکالتا تھا، جو اپنے آپ کو اپنے وقت کا تاجدار سمجھتے تھے، لیکن جب وقت آیا ہے پکڑ کر رب کی اللہ اکبر. جاؤ جا کر کے کبھی ہاسپٹلوں میں دیکھو، بڑے بڑے امیر آئی سی یو میں پڑے ہیں، ان پہ آکسیجن لگا ہے، ہاتھ تک نہیں ہلا پا رہے ہیں. آج ان کی اللہ کر نکال رہا ہے، اپنا بدن تک نہیں اٹھا پا رہے ہیں. پانی پلانے والا اور ہے، پائپ کے ذریعے غذا ڈالی جا رہی ہے. جو کہتا تھا میرے سامنے کوئی نہیں آ سکتا، آج محتاج پڑا ہے بیٹھ کے اوپر. جو کہتا تھا آج آنا ملاقات کر لیں گے، اللہ اوقات دکھا رہا ہے. اور اس کے پاس جب لے کر کے جاتے ہیں تو کوئی سیب لے کے جا رہا ہے، کوئی کیلے لے کے جا رہا ہے، کوئی جوس لے کے جا رہا ہے. جب جوس اور کیلے سیب آئے ہیں، اس نے جب دیکھا ہے آنکھ میں آنسو آئے ہیں. آج مجھ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف پانی بہ رہا ہے آنکھوں سے. مجھے بتا تو صحیح یہ کیوں رویا ہے آج؟ کیا اس کو سیب کی یاد رلا رہی ہے، یا پھلوں کا جوس رلا رہا ہے، یا اس کو پھلوں کی یاد رلا رہی ہے؟ نہیں صاحب، اس کو جوس نے نہیں رلایا ہے، پھلوں کی یاد نے نہیں رلایا ہے. پھر کہیں گے کس چیز نے رلایا؟ آج اس کو بے بسی نے رلایا ہے. آج یہ سوچ رہا ہے اور میرے پاس جوس لانے والوں، آج میں زندگی کے اس کا مقام پہ آ گیا ہوں جہاں جوس کی ضرورت نہیں ہے، پھلوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر آج آئے تھے تو جوس نہ لاتے، قرآن کا پڑھا ہوا پانی لے کے آ جاتے. آج آئے تھے پھل نہ لے کے آتے، کوئی سورہ یاسین کا تحفہ لے کے آ جاتا، کوئی سورہ ملک کا تحفہ لے کے آ جاتا. آج اس لیے بے بسی میں رو رہا ہے. جب تک میں نے علماء کو حقیر سمجھا، لیکن آج پتا چل رہا ہے اگر کوئی قرآن والا آتا تو بے بسی کی موت نہ مرتا، ادھر کوئی قرآن پڑھتا ادھر میں جنت کا مسافر ہو جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، شان قرآن، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت. وہ بھائی اب ایک مدارس کے کاندھے سے کاندھا لگانے کا وقت ہے. میں صرف تقریر کے جوہر نہیں دکھانے آیا، میں باتیں سمجھانے آیا ہوں. اور ایک ایک بات اتنی قیمتی، اگر ایک ایک تم نے مس کر دی پوری زندگی پچھتاؤ. اب وقت ہے کہ ہم مدرسوں سے کاندھا لگا دیں اور ان علماء سے کہیں کہ قرآن پڑھانا تمہارا کام ہے، خرچے چلانا ہمارا کام ہے. ذمہ داری ہے، پوری جماعت کی ذمہ داری ہے، پوری قوم کی ذمہ داری ہے. خدا کی قسم یہ 16 حافظ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے. 16 کتنے؟ 16. میں عرض کر رہا تھا فرق دیکھو. جب یہ آئے آئے سے جو میرا ولی کھایا، نمک تیز تھا کسی سے کچھ نہیں کھایا، نمک کم تھا کھانے کچھ نہیں کھایا، کچا ملا تب بھی کھایا، پکا ملا تب بھی کھایا، پیٹ بھر کے ملا تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا، کم ملا تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا. پوری زندگی صبر کے ساتھ چلی. سن یہ کتنی شان اور عظمت والے
مجھے بتائیے سردی کا موسم ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا؟ سردی کا موسم ابھی گزرا ہے اور گزر رہا ہے اور دھیرے دھیرے گرمی نے آ کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا. بہت قریب ہماری گرمی سے ملاقات ہونے والی ہے اگر زندگی باقی رہی تو. ورنہ کسے پتا ہے کوئی محفل سے اٹھ کے گھر جائے گا نہ جائے. پتا ہے کسی کی زندگی کا نہ جانے کس کا سب یہی نکل جائے. مگر موت کے ڈر سے کبھی جلسوں میں آنا نہ چھوڑنا. موت تو بہت بڑی بات ہے. میں تو حضرت کہتا ہوں اگر جلسے میں کوئی سویا کرے تو جگایا نہ کرو. اس لیے کہ اگر جلسے میں آنکھ لگتی ہے تو خواب میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں. تو خواب میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں. تو یہاں سونے والوں کو بھی نہ اٹھایا کرے. اگر سونے والے کی یہ شان ہے تو پھر مرنے والے کی شان کیا ہوگی؟ مرنے والے کی کیا شان ہوگی؟ اگر موت آ جائے تو مقدر کا نہیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ سلامت رکھے. کھلے آنکھ سلے انا کہتے کہتے بڑی مبارک جگہ چلا رہا. تو کسی کو نہیں پتا کہ کون کتنے دن زندہ رہنا یا کون کب مر جائے. موت آنے وقت پہ آنے. لیکن سن میں جو کہہ رہا تھا میری بات غور سے سن. ہم جب اپنے گھروں پہ ہوتے ہیں سردی کا موسم ہوتا ہے ہمارا بچہ جب زمین پہ لیٹنے لگے تو ماں کہتی ہے نا بیٹے زمین پہ نہ لیٹنا ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی. یہی بولتے ہیں نا سردی لگ جائے گی. سردی اگر بچہ لیٹ گیا تو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے. ڈاکٹر کے پاس لے کے ماں باپ جاتے ہیں. ڈاکٹر پوچھتا ہے کیا ہوا؟ ماں کہتی ہے رات یہ زمین پہ لیٹ گیا. تو باپ ڈاکٹر کہتا پتہ نہیں سردی کا موسم ہے اسے زمین پہ کیوں لٹایا تم نے؟ سردی کی وجہ سے زمین بدن سے لگی ٹھنڈ لگ گئی. اگر ایک دن تیرا بچہ گھر میں زمین پہ لیٹے تو اسے ٹھنڈ لگتی ہے. مگر کبھی مصطفیٰ کے گھر آتے تھے. یہاں یہ قرآن پڑھنے والے ان کے لیے بیڈ ہیں, ان کے لیے چارپائیاں ہیں, ان کے لیے اعلیٰ معیار کے گدے ہیں. اور کبھی آ کے دیکھا کر یہ جو زمین پہ بچھتے ہیں بستر وہ بھی کئی کئی جگہ سے پھٹے ہوتے ہیں, کئی کئی جگہ سے پھٹے ہوتے ہیں. اور چارپائی تو بڑی بات پیارے کہ بستر کے نیچے ٹاٹ ٹاٹ نہیں ہوتا. اور تیرا بیٹا اگر رات کو سوتا ہے تو ماں تین تین بار اٹھ کے کمبل اڑاتی ہے. لیکن کیا ہوا ان مدرسے والوں کے ساتھ؟ جب رات کو سوئے تو کوئی بستر بچھانے والا نہیں, جب سوئے تو کوئی کمبل اڑانے والا نہیں. لیٹنے کے لیے بستر بھی بڑا کمزور سا بستر ہوتا ہے, چارپائی نہیں ہے اور شادی بیڈ بھی نہیں ہے. دوسری بات اور کہتا ہوں تیرے بیٹے کو اگر منہ دھونے کی صبح کو ضرورت ہوتی ہے تو ماں کہتی بیٹے گیزر چالو کر رہی ہوں, ابھی گرم پانی سے منہ دھونا, ٹھنڈے پانی میں ہاتھ نہ ڈالنا ٹھنڈ لگ جائے گی. اللہ اکبر. پوچھیں قرآن والوں سے جب اساتذہ نے رات کو 3 بجے آواز دی ہے تو یہ 3 بجے بستر سے اٹھے ہیں. انہوں نے گیزر کا انتظام نہ دیکھا, آنکھ میں لگا ہوا پانی نہ دیکھا. سرد موسم میں جہاں پانی ملا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے لگ گئے, قرآن پڑھنے لگ گئے. پوری رات زمین پہ لیٹے رہے, قرآن پڑھتے رہے. پوری رات زمین پہ بیٹھے رہے, قرآن پڑھتے رہے. وضو بھی ٹھنڈے پانی سے کر رہے ہیں, پینے کو بھی ٹھنڈا پانی ہے. جس بستر پہ لیٹ رہے ہیں وہ بستر بھی کئی جگہ سے پھٹا ہے. مجھے بتا تو سکی اگر تیرا بیٹا ایک دن زمین پہ لیٹے تو ٹھنڈ لگ جایا کرتی ہے, جبکہ ماں 3 مرتبہ بیٹے کو کمبل اڑایا کرتی ہے. لیکن جس دن سے مدرسے میں قدم رکھا ہے کوئی بستر بچھانے والا نہیں ہے, کوئی رضائی اڑانے والا نہیں ہے, کوئی کمبل میں چھپانے والا نہیں ہے, کوئی گرم پانی دینے والا نہیں ہے. اس سب کے باوجود پوچھ مولانا شاکر سے آ کے, پوچھ مولانا صاحب سے آ کے بتاؤ تو صحیح ہمارا بیٹا سردی میں کتنی بار بیمار ہوا, کتنی بار ڈاکٹر کے پاس گیا. تو یہ کہیں گے پوری سردی گزر گئی, آپ کے بیٹے کو نزلہ تک نہیں ہوا, ٹھنڈ تک نہیں لگی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ مدرسے والوں جب یہ گھر پہ لیٹتے ہیں ایک بار زمین پہ لیٹ جائیں تو سردی لگ جاتی ہے. یہ کیا بات ہے جو 3 مہینے ہو گئے مدرسے میں فرش پر لیٹ رہے ہیں, پینے کے لیے ٹھنڈا پانی, وضو کے لیے ٹھنڈا پانی. آخر سردی کیوں نہیں لگی؟ تو مدینے سے آواز آتی ہے نادان تو نے سمجھا نہیں. جو بچے گھر پہ رہتے ہیں ان کی حفاظت ماں باپ کیا کرتے ہیں, جو مدرسے میں رہتے ہیں ان کی حفاظت مدینے والے رسول پاک کیا کرتے ہیں. جان مار لے گا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. یہ ہے قرآن والے
اور ایک بات اگر بات سچی ہو ماشاءاللہ کا نام بتایا محمد سراج الدین صاحب انہوں نے اپنے بچے کی جانب سے مدرسے کے لیے 500 روپے پیش کیے ہیں سبحان اللہ ابھی رکھے رہیے اور دیکھوں گا کس کی جیب میں کتنا دھنیا ہے مگر پہلے میری بات پوری ہو خیریت ہے آپ لوگ ڈرے نہیں مجھے تو تم نے خوب دیا مبارک بھائی مبارک بھی خوب دیا امید ہے مجھے سب صاحب کو بھی خوب دیا ہوگا اب میں دیکھوں گا مدینے والے مصطفیٰ کے گھر کے لیے آپ کیا دیں گے وہ آپ کی مرضی ہے میں اٹھاؤں گا نہیں بس بات پوری کرنے لگا سنیں ہاں ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو میرے راہ طلب کو آسمان کے پار جانا ابھی بہت آگے جانا تو ذرا سن لیں خیریت ہے آپ لوگ ذرا کہتے ہیں رسول اللہ ہے پیسے کے نام کا کیسے چپ ہو کے بیٹھ گئے بھائی اٹھا کے لے جائے یہی دے دیے جب نام باری آئے تھے بولے ذرا یا رسول اللہ مدرسے کے لیے بیٹے بھی رکو آپ بیٹھ جاؤ جنہوں نے دے دیے ہاں اور دیکھو اعلان کی فکر نہ کرنا کوئی دیکھے نہ دیکھے مصطفیٰ دیکھ رہے حضور دیکھ رہے ہیں بس میری بات سن لیں ہمارے یہاں ایک رسم ہے ایک اصول چلا رہا ہے ادھر ابا کا انتقال ہوا ادھر بیٹا فوراً مارکیٹ گیا قرآن پاک کی پوری پیٹی کا ہدیہ کیا ابا کا نام ڈالا مسجد میں لا کے رکھا ادھر بھی لاتے ہیں مسجد میں رکھتے ادھر بھی لاتے نا بول کیوں نہیں رہے بھائی اللہ کے بندو ذرا زور سے بولو لاتے کہ نہیں کام اچھا ہے کہ نہیں بہت لوگ ڈر کے بول رہے کہ مولوی کان نہ پکڑوا دے نہیں جی میں تکلیف دینے نہیں آیا بس اپنی بات سمجھانے آیا سنیں باپ کا انتقال ہوا مارکیٹ گئے قرآن کی پیٹی کا ہدیہ کیا لا کے مسجد میں رکھ تو کبھی مسجد جا کے دیکھا ہے کتنی پیٹیوں پہ رکھ کے گرد چڑھ گئی انہیں کھولنے کا موقع نہیں ملا جاتے مسجد میں وہ جانتے ہوں گے جو بات میں کہہ رہا ہے رکھ کے پاروں کو دیمک کھا گئے انہیں پڑھنے کا نمبر نہیں آیا کیا قرآن رب سے شکایت نہیں کرتا ہوگا یا اللہ کیا اس دن کے لیے مجھے اتارا گیا تھا کہ جس دن سے لا کے مسجد میں رکھا گیا کوئی کھولنے والا ہی نہیں آیا کیا قرآن یہ شکایت نہیں کرتا ہوگا مالک اس قوم کے بیچ میں رکھ دیا کہ آج کوئی میری گھر صاف کرنے تیار نہیں مقصد ہمارا ہوتا ہے ایسا ثواب یہی تو چاہتے نا ابا بخشا جائے یہی چاہتے نا ارے بولے زور سے تو بولے گا بھی جلدی مرے گا نہیں تو ڈر کے نہ بولے یہی تو خواہش ہے نا ابا بخشا جائے ماں کی مغفرت ہو جائے تو سنیں بھیڑ کی چال نہ چلے جدھر ایک ادھر کو سب نہ چلا کرے کبھی اس کا بھی استعمال کیا کرے ثواب کب ملے گا جب کوئی قرآن پڑھے گا ثواب کب ملے گا جب کوئی پیٹی کو کھول کے بیٹھے گا ثواب کب ملے گا جب قرآن کو کوئی دیکھے گا تب جا کے ثواب ملے گا رکھے الماری میں قرآن سے ثواب نہیں ملنے والا اگر چاہتے ہو کہ باپ کو جنت ملے سن اگر گھر میں باپ کا جنازہ رکھا ہو تو پہلا کام یہ کر اگر باپ کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے کہ اگر باپ کا جنازہ تیار رکھا ہے وہ بیٹے کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے باپ کے سرحانے کھڑا ہو جا اس کے اس حسر پہ ہاتھ رکھ کہ مالک اپنے باپ کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد مصطفیٰ کی سنت نہیں ملاؤں گا آج کے بعد داڑھی نہیں ملاؤں گا خدا کی قسم میں نہیں جانتا تیرے باپ کا جنازہ کون پڑھائے مجھے نہیں پتا 40ویں میں دعا کون کرائے گا لیکن اتنا جانتا ہوں جب تو باپ کے جنازے پہ کھڑے ہو کر کے سنت رکھانے کا وعدہ کرے گا تو کوئی دعا کرے نہ کرے گنبد خضرا سے مصطفیٰ جان رحمت دعائیں دینے لگ جائے یہ پہلا کام جو باپ کو سنانے کا اوٹر میں نہ پیسہ دوسری بات بری نہ لگے تو کہہ دوں اللہ سلامت رکھے ذرا کہہ دیں یا علی اللہ سلامت رکھے بڑا سنے غور سے آج کے بعد انتقال ہو پیٹی لینے نہ جانا پورا باکس لینے نہیں جانا کیونکہ مسجد میں پہلے سے بہت رکھے کرنا کیا ہے اگر گھر میں باپ کا جنازہ ہونا تو سن باپ کے جنازے سے اٹھنا ہے تو اٹھ سیدھا مدرسے اس مدرسے کے کمروں کا چکر لگا پھر دیکھ قرآن والے کہاں بیٹھ کے پڑھتے اگر تجھے لگے کہ کوئی قرآن والا قرآن پڑھ رہا ہے ماتھے پہ پسینہ ہے تو سوچ تیرے بیٹے اے سی میں لے جا کرتے ہیں کیا مصطفیٰ کے قرآن والوں کے لیے پنکھے تک کی توفیق نہیں اگر سردی کے موسم میں مدرسے آیا ہے تو دیکھ نبی کے مہمان کے کسی کے کپڑے تو پھٹے نہیں ہیں
सर्दी का इंतजाम ठीक है कि नहीं? और कोई रजाई तो ऐसी नहीं जिसमें जाड़ा और ठंड छन छन के आती हो? अगर ऐसा है तो फिर देखे और घूम। अगर कभी मदरसों का जायजा लो तो मैंने देखा हमारे बेटे फिल्टर पानी पीते हैं, लेकिन मदरसे के बच्चों को टंकी का भी गर्म पानी मिला करता है। अगर चाहते हो कि बात बख्शा जाए या हमारी आखिरत का इंतजाम हो जाए, प्यारे कभी कब्रिस्तान चले जाया करो, जाके देखो कितनी कब्रें ऐसी हैं जिन पे फूल मिलेंगे, कितनी कब्रें ऐसी हैं जिन पे बिला वजह चादरें मिलेंगी, लेकिन कितनी कब्रें ऐसी भी होंगी कि जिन पे मिट्टी डाली तो बैठ गई थी, आज कब्रों के तख्ते नजर आ रहे हैं, कुछ कब्रों में कफन नजर आता है, कुछ कब्रों में हड्डियां नजर आती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इन कब्रों ने अपने वारिस नहीं छोड़े थे? क्या इन मरने वालों ने अपने पीछे अपनी औलाद नहीं छोड़ी थी? हाँ, ये भी वो थे कि जिनके जायदाद का सिक्का चला करता था। इन्होंने भी अपने पीछे 5-5 बेटे छोड़े हैं, लेकिन ये दुनिया बड़ी बेवफा है। 100 साल के बाद कोई तेरी कब्र पे झांकने नहीं आएगा, 50 साल के बाद कोई तेरी खैरियत पूछने वाला नहीं होगा, कब्र कितनी बैठी है कोई देखने वाला नहीं होगा, मिट्टी की जरूरत है कि नहीं कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई तेरे नाम पर बात कराने वाला नहीं होगा। तो फिर किसके लिए इतरा रहा है? दौलत किसके लिए जमा कर रहा है? अगर आखिरत का इंतजाम चाहता है तो आखिरी मदरसे में आ जा। अगर बच्चा गरीब है तो कपड़ों का इंतजाम कर दे, सर्दी का मौसम है तो गर्म बिस्तर का इंतजाम कर दे, अगर गर्मी का मौसम है बच्चा गर्मी में बैठ कर कुरान पढ़ रहा है तो पंखे का इंतजाम कर दे। खुदा की कसम, जैसे पंखा चलेगा इधर ये बच्चा कुरान पढ़ेगा, उधर हवा का ठंडा झोंका इस बच्चे के सीने को लगेगा, पसीना सोचेगा, इसका कलेजा ठंडा होगा। खुदा की कसम, इसका कलेजा बाप में ठंडा होगा। अल्लाह की बरकत से तेरे बाप की कब्र को पहले ठंडा फरमा दे। अरे उसूल ही बदल गए। बंदा सवाल चाहता काम वो कर बैठता है जिससे नतीजे कुछ नहीं। भगोने बिरयानी बन रही है अब्बा के दीजिए और शर्म कर 6 भगोने बिरयानी, फूफा तुम भी खाते जाओ, खालू तुम भी खाते जाओ, मामू तुम भी खाते जाओ, ठेका है। जी पहले जीना मुश्किल था, अब लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। पहले लोग ये सोचते थे जिंदगी कैसे गुजारेंगे, आज लोग सोचते हैं मरना कैसे। नारे लगाओ मसलक की आला हज़रत जिंदाबाद, इतना ऊंचा हाथ खुद भी कूद जाता, तबाह करके रख दिया मसलक के नाम। खैरों को कहने का मौका मिला, अब तो कुछ चलाओ का हज़रत दावत के नुक्कात छाट। अब्बा का 40वां है जी, टाइम से आ जाना, कोरमा चलेगा। आला हज़रत फरमाते हैं ये खाना दुरुस्त नहीं है, तो दावत के तौर पे दोस्तों अब आपको खुशवारे उसमें बनेगा। ये मसला कि आला हज़रत नहीं, हिसाब लगा के चल जा भैया, तुझे कुछ मत पकाना हुई हमको जाकर। ये मसला कि आला हज़रत है। और सुन मसला के आला हज़रत, तुझे बताऊं क्या है मसला के आला हज़रत, जरा सुनना प्यारे गौर से। अगर तुझे पता चले किसी का इंतकाल हुआ है तो सुन अपने घर से जब चला करे तो जेब में 150 डाल लिया कर और वहां पहुंच जहां पर मैयत रखी हुई है। तो तुझे क्या पता गरीब ने किस हाल में दम तोड़ा है, तू क्या जाने गरीब किस हाल में दुनिया से गया है। आज हॉस्पिटल, अल्लाह माफ करे, किसी को अस्पताल जाने की नौबत ना आए। आज हॉस्पिटल में डॉक्टर ने डाकू बैठे हुए हैं, पानी के इंजेक्शन के 1000 रुपए ले लेते हैं। इंसान को पैसा कमाने के लिए 4-4 दिन मशीनें लगा के जिंदा रखा करते हैं और इस तरह से लोगों की जेबें काटी जा रही हैं। कल लोग डॉक्टरों पर एतमाद किया करते थे, आज डॉक्टर के पास जाने का मतलब मौत को करीब से देखना है। लूट पड़ी है दुनिया के अंदर, हर तरफ लूट खसोट से लगा है। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं, मेरे मिलने वाले डॉक्टर हैं, मुझसे कहने लगे हजरत मैंने जिस दिन से डॉक्टरी सीखी है उस दिन से मैंने नियत की है कि 6 दिन कमाऊंगा, 7वें दिन मुस्तफा की उम्मत के नाम पर लुटाया करूंगा। एक दिन उम्मत सुन्नियों का फ्री इलाज करते, दवा कितनी थी, एक दिन फ्री रहता है, ऐसे भी है। लेकिन लूट पड़ी है, आज बंदे की खैरियत नहीं है। अल्लाह अकबर, देखो तो सही हालात, देखो हमारे समाज के हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो तो सही, गौर करो प्यारे। बंदा हॉस्पिटल गया, गरीब का इलाज के पैसे न दे सका, जमीन बिक गई, फिर भी 50,000 का कर्ज हो गया। 3 दिन के बाद खबर आ गई इंतकाल हो गया है, वो जिंदा न रह सका।
بہت زیادہ وقت نہیں دوں گا، میرا وقت پورا ہو جاتا ہے. میں بس ذرا کہہ دوں ذرا سبحان اللہ، تھوڑا ڈسٹرب نہ کریں اور بات سنیں. درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہاسپٹلوں کے حال دیکھو، تین دن علاج کے بعد بھی خبر آتی ہے آج فلاں نہیں رہا، آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں مر گیا. جب یہ خبر آتی ہے نا تو سن ہم تو حساب لگاتے ہیں کہ فلاں ٹائم دفن کب ہے اس کا، پوچھ رہے دفن کب ہے. اثر میں کوئی بات نہیں، پہلے کھیت کا کام نپٹالے بعد میں چلے جائیں. یہ ہے نا، لیکن اس سے پوچھ جس کو آج یتیمی کا داغ لگا ہے، اس سے پوچھ آج جس نے بیوہ ہونے کا دوپٹہ اڑا ہوا ہے. ادھر جنازے کی خبر آئی، ادھر 4 گاؤں کے چودھری آ کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کتنا چاول بننا ہے جی، کتنی بریانی بنا لیں. بچے کو کر خدا کی قسم جو داغ آج اس کو بیوہ ہونے کا لگا ہے، مرتے دم تک اس کو یہ یاد رلاتی رہے گی. ادھر اس سے پوچھ اس کے دل پہ کیا گزری ہے، جس کو ہمیشہ کے لیے ہم سفر چھوڑ کے چلا گیا ہے اور تجھے چاول اور بریانی کی پڑی ہے. ایسے ماحول میں بھی بچہ ماں کے پاس آ کے کہتا ہوں جان باہر لوگ بیٹھے ہیں پوچھ رہے ہیں چاول خریدے جائیں گے کہ گھر کے اندر موجود ہیں، بریانی کے لیے سامان لایا جائے گا کہ گھر میں ہے. اللہ اکبر. بیوہ ایک آہ ہوتی ہے، کہتی بیٹے ہاسپٹل کی دوا کا پیسہ بھرتے بھرتے 50,000 کا قرض تو پہلے ہی سے تھا، کوئی بات نہیں گھر میں چاول تو نہیں ہے، جاؤ گاؤں کے مکھیا سے جا کے کہہ دو ادھار لے لے، ہم اس کا بھی قرض ادا کر دیں گے. اللہ اکبر. یہ حال امت کا ہے، ادھار بھر کے میت کی روٹی بنائی جا رہی ہے اور جس کے پاس کفن کے پیسے نہ تھے آج اس کے دروازے پہ 3 کنٹل کی بریانی بن رہی ہے. وہ لوگ بھوکے بن کے ٹوٹ جاتے ہیں بریانی پہ جا کر کے. مجھے بتا تو صحیح، اگر ایک وقت نہ کھائے گا تو تیرا کیا چلا جائے گا، اگر ایک وقت کی روٹی چھوڑ دے گا تو تیرا کیا نقصان ہو جائے گا. اور 3 کنٹل بریانی کھانے والوں ذرا سوچو تو صحیح کہ اس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ نہیں، اس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے. اور تجھے بتاؤں مسلک اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں. اگر تجھے پتا چلا تھا کہ آج بڑا غریب دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے، اپنی جیب میں 150 ڈالتا اور اس کے دروازے پہ آتا آ کے پوچھتا اس مرنے والے کا بیٹا کہاں ہے، اور پھر جھانک کے دیکھتا کسی کونے میں یتیم روتا ہوا نظر آ جاتا. اگر بیوی آئی ہے اس کے ہاتھ میں 500 روپے دیتا، وہ آ کے اس کی یتیم بیٹی کا پتہ پوچھتی، وہ بھی کسی کونے میں بے ہوش نظر آ جاتی اور چپکے سے جا کر کے غریب کی جیب میں یہ 500 روپے ڈال دے. اگر تو ایک لقمہ نہ کھائے تو کچھ نہیں ہوتا، اگر 100 روپے جا کر کے یتیم کی جیب میں ڈال دے گا خدا کی قسم ادھر یتیم مسکرائے گا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگ جائے. نعرہ رسالت. علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ جلسہ دستار بندی تعلق عثمانیہ لال گنج. ختم کرو یہ جاہلانہ رسمیں، کب تک دعوتیں کھلاتے رہو گے؟ ہاں ضرورت مند لوگوں کو کھلاؤ، جو دور سے آئے ہیں انہیں کھلاؤ، جو غریب ہیں انہیں کھلاؤ، جنہیں کھلانے سے ثواب ملے انہیں کھلاؤ. مکھیا کو سب سے پہلے بیٹھائے رکھا دسترخوان پر. مکھیا نہ کھائے گا تو ابا کی روح تڑپے گی کیا قبر میں؟ خان پہلے کھائے گا، ٹھیکیدار پہلے کھائے گا. نہ دیکھ گاؤں میں کتنے یتیم ہیں، گاؤں میں کتنے غریب ہیں. اللہ غریبوں کا ہاتھ پکڑ کے لا، انہیں عزت سے بیٹھا. لقمہ غریب کے حلق کے نیچے جائے گا، دعا سیدھی اللہ کے عرش پہ چلی جائے گا. ایسے بخشش ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے. ایک بات اور کہہ جاؤں، سنو، وہ شخص سب سے بے بسی کی موت مرا جس نے اپنے پیچھے ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر تو چھوڑے لیکن حافظ قرآن نہ چھوڑا. وہ سب سے بے بسی کی موت مرا، سب سے زیادہ بے بسی کی موت، اور سب سے بے وقوفی کی زندگی گزار کے گیا. سب سے عقل مند ہو گیا جس نے اپنے پیچھے قرآن کا پودا چھوڑ گیا، اپنے پیچھے قرآن کا قاری چھوڑ کے جو گیا ہے. سمجھ لینا وہ سب سے اچھی موت، سب سے زور سے سب سے اچھی موت مرا ہے. سنیں ایک بات اور کہہ جاؤں، کڑوی ہے لیکن سچی ہے، سنیں گے تھوڑی سی اور ذرا کہنے یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھ کے پورا مجمع بیدار ہے. اور انشاءاللہ میرے بعد بھائی نور مجسم صاحب کو آپ سنیں گے اور جو ترتیب ہوگی اس کو آپ کو دیکھنا ہے. سن رہے ہیں نا میری بات؟ سنیں. انتقال ہوا، جنازے آتے، سب سے پہلی بات تو مشکل ہوتا جان کا نکلنا، بہت مشکل کام. جس کی جان آسانی سے نکل گئی سمجھ لینا پھر وہ جنت ہے.
مشکل ہوتا ہے انسان سے نکلنا، مشکل ہوتا ہے، پھر جان اگر نکل بھی جائے تو پھر بندے کی باری آتی ہے جنازے کی۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ نماز جنازہ کے لیے ہم نے کہا رئیس العلماء کے بیٹوں کو بلاؤ، بڑے باپ کے بیٹے، رئیس الفاظ کے شہزادوں کو بلاؤ، بڑے باپ کے بیٹے، نماز جنازہ پڑھائیں گے، اللہ مغفرت کر دے۔ مفتی عماد کو بلاؤ، بڑا نام والا مولوی ہے، نماز پڑھائے گا تو بخش دیے جائے گا۔ مگر سن ایک طرف مجھے کھڑا کر، ایک طرف اپنے بیٹے کو اپنے جنازے پہ کھڑا کر، مجھے بتا تیرے جنازے کا درد میرے سینے میں زیادہ ہے یا تیرے بیٹے کے سینے میں زیادہ ہے؟ بیٹے کو زیادہ درد ہوگا نا، یا پھر مجھے میں 500 کلومیٹر 1000 کلومیٹر 1400 کلومیٹر سے چل گیا ہوں، مجھے زیادہ درد ہوگا؟ اور مجھے بلایا تو میں آ گیا، بھائی حضرت نے بلایا نماز جنازہ پڑھانی ہے، اللہ اکبر، جو پڑھنا تھا پڑھ دیا، دماغ ذہن میں رہ گیا، یہ بھی خیال تھا واپس بھی جانا ہے لیکن ہوا نہیں۔ نماز جنازہ بھی ہوتی ہے، اگر میری جگہ تیرا بیٹا کھڑا ہوا اور سامنے باپ کا جنازہ پڑھا اور پھر بیٹا جب باپ کے جنازے کو دیکھ کے ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے، بتا کیا یاد نہیں آئے گا اسے؟ کیا وہ گرمی میں باپ کی مزدوری یاد نہیں آئے گی بیٹے کو؟ کیا بچپن کے شوق پورے کرنا بیٹے کو یاد نہیں آئے گا؟ کیا یاد نہیں آئے گا کہ جس دن میں نے کہا تھا ابا مجھے پسند کے کپڑے چاہیے، میرا باپ 3 دن کے بعد گھر میں آیا تھا لیکن میرے پسند کے کپڑے لے کے آیا تھا؟ کیا باپ کی یہ شفقتیں بیٹے کو یاد نہیں آئیں گی؟ وہ یار جب وہ کہے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا، خدا کی قسم صرف زبان نہیں بولے گی بلکہ دل کی دھڑکنیں تیز ہوں گی، آنکھیں برسنا شروع ہوں گی، زبان سے بخشش کے جملے نکلیں گے، اور وہ بڑا کریم ہے تو قبریں نکلنے کی دیر ہوگی، اس موقع فرشتوں اعلان کر دو میں نے قبر میں جانے سے پہلے مغفرت فرما دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بہت عمدہ، زندہ باد۔ سمجھ رہے میری بات؟ بیٹوں کو حافظ بنا لو، بیٹوں کو قرآن کا قاری بنا لو تاکہ مرو تو بے بسی کی موت نہ مر سکو، بے بسی کی موت نہ مر سکو۔ کیا یہ کلمیہ نہیں ہے؟ آپ کا جنازہ پڑھا، بیٹا دور کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے پڑھاؤ جی پڑھاؤ۔ یہ کتنا بدبخت بیٹا ہے جسے باپ کا جنازے تک پڑھنے کی توفیق نہیں۔ اس سے بڑا بھی کوئی منحوس ہوگا؟ اور پڑوس کے آگے دفن کرنے بیٹے سے کہا تو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کپڑے نہ پاک ہیں۔ اور سالے تیرے باپ کا جنازہ ہے، پڑوسی کا نہیں، یہ اس کا جنازہ ہے جس نے خون پسینہ ایک کر کے تجھے لقمے لقمے کھلائے لائے۔ آج اس لائق نہ بن سکا کہ پڑھانے کی بجائے پڑھ بھی پاتا، دور سے کہتا ہے کہ جی پڑھاؤ نماز جنازہ حیا کر، کم سے کم پڑھا نہ سکے تو پڑھنے کے لائق تو ہو جا۔ اور ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، جوڑو اپنے بچوں کو ادارے سے، جوڑو اپنے بچوں کو اس مدرسے سے، جوڑو اپنے بچوں کو دارالعلوم عثمانیہ سے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ایڈمیشن کرا دو، کم سے کم قرآن یاد نہ کر سکے تو کلمہ شریف تو یاد ہو ہی جائے گا، کلمہ شریف بھی یاد نہ کر سکے تو لفظ بسم اللہ تو یاد ہو ہی جائے گی۔ اور جاؤ اپنے گھر میں یہ کہہ دینا اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے پہ جہاں 60 سال کا آئے، 18 سال کا آئے، بڑے بڑے پیر مغا بھی آئیں گے، بڑے بڑے علم و فضل والے بھی آئیں گے، لیکن میرے 6 سال کے بچے کو بھی میرے بھائی کے ساتھ میری قبر پہ بھیج دینا، میرے 6 سال کے بچے کو بھی میرے قبر کے سرحانے کھڑا کر دینا۔ بڑے بڑے علم والے دعا کریں گے، بڑی بڑی پگڑیوں والے دعا کریں گے، لیکن وہ بڑا بے نیاز ہے، اگر چاہے تو والے دعا کریں گے، بڑے بڑے چپا و دستار والے دعا کریں گے۔ تیرا 6 سال کا بیٹا کھڑا ہوگا، جب سب خالی لوٹ کے آئیں گے، تیرا 6 سال کا بیٹا اپنے نرم نازک ہاتھوں کو اٹھائے گا، باپ کی قبر کو دیکھے گا، کہے گا یا اللہ اس قبر میں میرا باپ بیٹا ہے، مالک اس کی مغفرت فرما دے۔ ادھر اس کی زبان سے یہ جملے نکلیں گے، ادھر حساب کے فرشتے آتے ہوں گے، رب فرمائے گا اے فرشتوں واپس لوٹ جاؤ، اب حساب کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ وہ کہیں گے مالک کس لیے؟ کہ زمین کے اندر کا تم دیکھ رہے ہو، زمین کے اوپر کا میں دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھ لیا ہے کہ اس کی قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر کے اس کے 6 سال کے بچے نے مجھے رحمان کہہ دیا ہے، اب میں پھر سے حساب لوں، یہ میری رحمت کو گوارا ہو نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ بچوں کو ادارے سے جوڑو، بچوں کو مدرسے سے جوڑو، اور دنیا نہ سکی کم سے کم آخرت کا ٹھکانہ تو بنے گا۔ لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں بنانا مولانا، مجھے نہیں بنانا حافظ، سن تیرا بن بھی کیسے سکتا ہے؟ حافظ اور عالم وہی بنتے ہیں جن کی رگوں میں حلال کے لقمے ہوتے ہیں۔ یہ بھی سن لو،
جن کی رگوں میں حلال کے لقمے ہوتے ہیں اللہ انہی کو قرآن کی دولت عطا فرمائے۔ بہت عمدہ۔ ہاں، ہر ایک کا حصہ نہیں، ہر ایک کا حصہ نہیں کہ ہر کوئی حافظ بن جائے۔ اور سن ایک بات بتا دے، آخری بات کرنے لگا ہوں، تھکے تو نہیں ہے ابھی؟ ذرا پیچھے والے بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے سبحان اللہ، جیو حسن آواز ہو تمہاری۔ بس ذرا میری بات سن لیں، غور سے سننا۔ کھیتی کرنے والے لوگ ہیں نا، اکثر کھیتی کرنے والے لوگ ہیں، اور خدا کی قسم اس نبی سے پیار کیا جس نے مزدوروں کو بھی عزت بخشی، وہ فرمایا تھا القاسم حبیب اللہ۔ وہ لوگوں جو محنت کر کے بچوں کو کھلائے گا وہ عام بندہ نہیں بلکہ اللہ کا حبیب مانا جائے گا۔ ہاں، یہ نصیب ہمارے سنیں سنیں ایک بات بتاؤ، اچھی فصل کے لیے اچھی زمین ضروری ہے کہ نہیں؟ بولیں، اچھی فصل کے لیے اچھی زمین ضروری ہے۔ جس طرح بیکار زمین میں فصل اچھی نہیں ہوتی، اچھی زمین میں فصل اچھی ہوتی ہے، اسی طرح جس طرح اچھی فصل کے لیے اچھی زمین ضروری ہے، اسی طرح اچھی نسل کے لیے اچھی گود ضروری ہے۔ یہ بھی ذہن میں بات رکھیں، اچھی نسل کے لیے اچھی گود ضروری ہے۔ اگر دوا غلط پڑے تو فصل خراب ہو جاتی ہے، اور روزی غلط ملے تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھ، سب سے پہلے اچھی گود کا انتخاب کر، گود اچھی ہو تو بیٹا رئیس العلماء پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، گود اچھی ہو تو بیٹا رئیس الحفاظ پیدا ہوتا ہے۔ گود اچھی ہوتی ہے تو خدا کی قسم بیٹے قرآن کے خادم پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، نسل اچھی ہو تو اچھی نسل کے لیے اچھی زمین اچھی گود ضروری ہے۔ آج ہم کرتے کیا ہیں؟ کہتے اماں دیکھ کے آنا، آنکھیں بھی اچھی ہوں، رنگ بھی اچھا ہو، قد بھی اچھا ہو، دیکھنے والے میں اچھی ہو، باتیں بھی مست کرتی ہو، یہ تو سب نے دکھوا لیا۔ اور کچھ تو کیا کہہ کے بھیجتے ہیں حضرت، کہتے جا کے دیکھنا اماں بال اس کے دیکھنا ناگن جیسے ہونے چاہیے، چال اس کی ہرن جیسی ہونی چاہیے، نہیں مورنی جیسی ہونی چاہیے، آنکھیں ہرن جیسی ہونی چاہیے۔ ایسا لگتا ہے لڑکی دیکھنے نہیں، چڑیا گھر میں جانور دیکھنے بھیج رہا ہے۔ انتخاب ہے ہمارے، اب ہم نے آگے دیکھ کے بیٹے ہوٹوں کا جواب نہیں، بیٹے آنکھوں کا جواب نہیں، بیٹے کیا آتا ہے کہ سب کا دل لوٹ لیا، اس نے جو دل لوٹا نا تو بلائی تو انہیں ناگن تھی۔ بتاؤ ناگ جس گھر میں آ جائے اس گھر میں کوئی سکون سے رہ سکتا ہے؟ جس گھر میں سانپ آ جائے نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور تو نے تو ناگن منگائی ہے کہ ناگن جینا حرام کر دیتی ہے۔ تیری سوچ کتنی غلط تھی۔ ماں نے کہا بیٹے آنکھیں ایسی تھی جیسے کہ لوگوں کو قتل کر دے، ایک عطا پہ اس کی دنیا مر جائے۔ اگر وہ مارنے والی پہلے دیکھ کے آئی ہے، اب جوتا چل رہا ہے تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ نہ یہ کبھی نہ کہ آنکھیں بلاری ہو اور شرابی ہو، نین گلابی ہو، یہ نہ کہ بلکہ کہ ماں دیکھنے جا رہی ہے، جہاں ماتھے کا حسن دیکھے یہ بھی دیکھنا اس کے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے کہ نہیں، جب قرآن دیکھے یہ بھی دیکھنا منہ سے قرآن کی تلاوت کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ماشاءاللہ بہت عمدہ۔ یہ دیکھنے بھیج، ہاں، اگر لبوں پہ قرآن رہتا ہوگا تو پھر ضرورت نہیں کسی دارالفتہ میں ڈالنے کے۔ ماں کی گوشت سے پیدا ہونے والا رئیس العلماء، خدا کی قسم اللہ کا ایک بندہ ماں کی گوشت سے پیدا ہوتا ہے، ماں کی گوشت سے پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، ماں کی گوشت سے جب ایسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو پھر دین پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ یہی زمین تھی جہاں کوئی علم سے دور دور تک واقفیت نہیں رکھتا تھا، کسے پتا تھا کہ کوئی شخص ایسا بھی پیدا ہونے والا ہے جو ایسا پودا لگا کے جائے گا جس کی روشنی صرف بہار میں نہیں بلکہ ہندوستان کے کونے کونے میں نظر آئے گی۔ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ہاں، دنیا میں جانا، آج دنیا جانتی ہے۔ اللہ ان کی نسلوں کو آباد رکھے، نسلوں کو آباد رکھے۔ جس نے موت کا اعلان خود پہلے کر دیا تھا، خدا کی قسم یہ بادشاہ ماں کے بادشاہ بیٹے نہ تھے تو کون تھے؟ متقیہ ماں کے متقی بیٹے نہ تھے تو کون تھے؟ اور ان کے گھروں کی کہانی دیکھنا، اور کبھی پڑھو ان کی تاریخ کو۔ یہ اس گھر میں رہتے تھے جس گھر میں کسی فرد کی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، جن کی بیوی کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی، جن کی زبانوں پہ ہر دم درود کے ترانے رہتے تھے۔
اگر مائیں ایسی ہوتی ہیں تبھی تو بیٹا اختر رضا پیدا ہوتا ہے، ماں پارسا ہوتی ہے تبھی تو بیٹا مصطفیٰ رضا پیدا ہوتا ہے، اور ماں متقیہ ہوتی ہے تبھی بیٹا احمد رضا پیدا ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے اچھی نسل کے لیے اچھی قوت کا انتخاب ہو۔ جب قوت اچھی ہوگی تو یاد رکھو نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا کھلا ہے۔ آج جو کہتے ہو اللہ صلاح الدین ایوبی بھیج دے، اللہ خالد بن ولید بھیج دے، مائیں نیک لے کے آؤ، روزی حلال کماؤ، دن دور نہیں گود تیری ہوگی، آنے والا غلام عبد القادر جیلانی آئے۔ ایک گھنٹہ اپنی کمائی میں رسول اللہ کے گھر کا حصہ ہے۔ تجارت کرتے ہیں لوگ کہ میں عقل مند ہوں، میں نے بڑے عقل مند آدمی کے ساتھ تجارت کی ہے، لیکن اگر تجارت نہ ہو تو فائدے کا تصور، تجارت میں گھاٹا نہ ہو تو فائدے کا تصور ہی نہیں۔ لیکن ایک تجارت کے ساتھ جس میں نفع ہی نفع ہے، گھاٹے کا مطلب ہی نہیں، گھاٹے کا مطلب ہی نہیں۔ اپنی کمائی قرآن والوں پہ لگاؤ، میدان قیامت ہو کوئی گارنٹی ہے بندہ بخشا جائے گا؟ بخشا جائے گا؟ کوئی ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے میں حج کر کے آیا ہوں جنت کا ٹکٹ لیا ہے کوئی گارنٹی؟ نہیں جی، میرے حضور نے ایک دن کہا تھا عائشہ بڑا مشکل ہوگا قیامت میں، بڑا مشکل ہوگا، ایک سرے کا حساب ہوگا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی حضور پھر پتہ کیسے چلے گا ہم بچ گئے؟ میرے حضور نے فرمایا اگر رب اپنے آپ کو کرم کی چادر میں چھپا دے تو سمجھ لینا بخشے گا، اور اگر یہ پوچھ لیا نا زندگی کہاں گزاری تو حضور فرماتے ہیں سمجھ لینا عائشہ پھنس گئی۔ عائشہ کہتی ہے حضرت عائشہ ام المومنین ابو بکر صدیق کی صدیقہ بیٹی کہتی ہے حضور کیا میں بھی نہیں بخشی جا سکتی؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ اگر رب نے پوچھ لیا تو تم بھی نہیں بخشی جا سکتی۔ کتنا مشکل کام ہے وہ بھائی، آخرت کا انتظام کر جا، قیامت کا دن ہو، لائن اگر دوزخ کی بھی ہو